بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ بہت سینسٹیو موضوع ہے، کیونکہ یہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی ایک عام بیماری ہے اور کوئی بھی معاشرہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی ملک بغیر کانسٹیٹیوشن کے بغیر، دستور کے بغیر، آئین کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اسی طریقے سے کوئی بھی گھر، کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈسپلن کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اسی طریقے سے ہر چیز کے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں۔ جب قواعد و ضوابط بگڑنے لگتے ہیں تو معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ہر کوئی اپنی مرضیاں کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ جو جس موضوع میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ ایک مرض ہے جو ذہنی بیماری ہے، جس کا نام ہے ODD، آپوزیشنل ڈیفائنڈ ڈس آرڈر۔ یہ چھوٹے بچوں میں پائی جاتی ہے اور یہ بعد میں بڑے تکلیف دہ باعث بنتی ہے کہ بچے بڑے ہو کر بڑے کرائمنل بن جاتے ہیں، بڑے بڑے معاملات میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کی جو بیسک وجہ ہے وہ ہے تربیت کی کمی۔ تربیت کی کمی، جو والدین اپنے بچوں کی تربیت تو بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، لیکن بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی منصوبہ بندی رہ جاتی ہے، وہ منصوبہ بندی نہیں کرتے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، جس کی وجہ سے اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ چھوٹے بچوں کے معاملات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ بچے بے روی کا شکار ہو رہے ہیں اور گستاخ، بدتمیز، نافرمان اس طرح کے الفاظ بچوں کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ یہ جو بڑھتی ہوئی جو بیماریاں ہیں یہ معاشرتی اور سماجی رویوں کے ساتھ ساتھ اس میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ یہ بات بڑی افسوسناک ہے، ہمیں اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت لوگ بہت ساری ویڈیوز بناتے ہیں اور وہ جو بھی ان کا مقصد ہوتا ہے، لیکن یہ آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میری اس بات کو پوری توجہ سے سن لیجیے اور اپنی اس بات پہ تھوڑا غور بھی کریں کہ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ بچوں کی تربیت کے معاملے میں شرعی قوانین بالکل واضح ہیں کہ آپ جب بچے کو 7 سال تک بچے کو پیار سے رکھیں اور 7 سے 10 سال تک بچے کو تھوڑا شرعی قوانین پر تھوڑی پابندی کرائیں، جیسے نماز وغیرہ میں، اور اس کا بستر الگ کر دیں۔ اس کے علاوہ یہ ویڈیو گیمز وغیرہ جو بچوں میں سوشل میڈیا آیا ہوا ہے، یہ بچوں کو موبائل پکڑا دیتے ہیں اور اس سے بچوں کے ذہن میں بگاڑ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بڑی معاملات بن رہے ہیں، آپ برائے مہربانی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس پہ تھوڑی توجہ دیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو بیماری ہے اس کی سمٹمز کس طرح کی ہیں، تو یہ آپ لوگوں نے بہت دفعہ سنا بھی ہوگا، تو میں کچھ عرض کر دیتا ہوں کہ اس میں بچے چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، اپنی بات کو بلیک میلنگ کے ذریعے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو میں یہ کروں گا، اگر مجھے آپ کھانا نہیں دیں گے مجھے تو میں یہ کروں گا، آپ مجھے فلاں فروٹ نہیں دیں گے یا فلاں چیز نہیں لے کر دیں گے تو میں ایسا کر لوں گا، ایسا کر لوں گا۔ اس طرح کی بلیک میلنگ جو ہوتی ہے اس سے بچوں کے اندر اس طرح عادتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچے نافرمان ہوتے ہیں، بڑوں کی بات بالکل نہیں مانتے اور چھوٹی بات پہ آگے جواب دینے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح کے رویے تو عام طور پر پائے جاتے ہیں اور یہ بہت بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ تو اس میں یہ ریکویسٹ ہے کہ ابھی سب لوگوں کو بیمار کہہ کے تو پھر آپ ڈاکٹروں کے پاس کہاں گھومتے پھریں گے۔ اس سے اچھا ہے کہ آپ بچپن ہی سے ان کی تربیت کریں، جو شرعی قوانین ہیں اس کے مطابق کریں، ان کی تعلیم کریں، ان کی تربیت دیں۔ یہ لیکچر دینے سے تربیت نہیں ہوتی، تربیت کے لیے پریکٹیکلی طور پہ بچوں کو اس میں انوالو کرنا پڑتا ہے اور خود بھی انوالو ہونا پڑتا ہے، بہت ساری خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ بیماریاں جو ہیں یہ آپ جتنی بھی میں نے نفسیاتی بیماری کو پہلے بھی ذکر کیا تھا، تو اس میں زیادہ تر لوگوں جیسے ہسٹیریا ہے اور شیزوفرینیا ہے، OCD، اس طرح کی بیماری جتنی میں نے پہلے عرض کی تھی، تو یہ بیماریاں ساری معاشرتی اور سماجی رویوں کی بنا پر بنتی ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ نیگیٹو ہو جاتے ہیں اور جیسے بچے سیکھتے ہیں پھر ویسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر یہ انسان جو سمجھتا ہے کہ ہماری آواز بلند ہوگی، ہم چیخیں گے، زیادہ زور سے دہاڑیں گے تو اگلے کی آواز کمزور ہو جائے گی اور اس کے بعد دب جائے گی۔ اسی رویے سے بچے سیکھتے ہیں اور یہی بعد میں بچوں کے ساتھ مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ہم بچوں کو پھر کوستے رہتے ہیں کہ یہ بچہ بگڑ گیا ہے، یہ تو پھر فلاں جو سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جاؤ، یہ فلاں کرو فلاں کرو۔ تو یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آج ہی سے اس بارے میں غور کریں۔ پیرنٹس جیسا بچوں کو ماحول پرووائڈ کریں گے، جیسی انوائرمنٹ دیں گے تاکہ ان کی زندگی آسان ہو اور وہ معاشرے کا ایک مضبوط حصہ بن سکیں۔
تو میں کچھ عرض کروں گا، اس میں ہومیوپیتھی کا علاج بہت کامیاب علاج ہے، لیکن علاج جو اس صورت میں ہوتا ہے جب کوئی مرض بن جاتی ہے، تو مرض بننے نہ دیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جیسے معاملات ہیں کہ آپ 10 سال تک بچے کا بستر الگ کر دیں، تو بچے کا بستر الگ کریں۔ بچوں کو موبائل سے، میڈیا سے، سوشل میڈیا سے دور رکھیں۔ اگر کوئی چیز دکھانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہو کہ بچہ میرا کیا چیز دیکھتا ہے، اور آدھا گھنٹہ 15 منٹ تو چلو موبائل ہوا، یہ 4 یا 3 گھنٹے پکڑا دیتے ہیں، تو یہ تو بالکل ظلم والی بات ہے بچوں کے ساتھ۔ تو اب آپ بچوں کی بیماریاں ڈسکس کریں گے، بس یہ ہوتا ہے بچہ ضدی ہوتا ہے، بچہ بات نہیں مانتا، تو یہ ساری باتیں کوسنے پر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج ہی سے منصوبہ بندی کریں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹھیں اور اپنے بچوں کے بارے میں اس بات پہ ڈسکس کریں کہ ہم بچوں کو کس طرح کے انوائرمنٹ دیں گے اور کس طرح کی تربیت دیں گے تاکہ بچے ہمارے مضبوط معاشرے کا حصہ بنیں اور کل کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھنے والی ہیں، ہر بندے کو اس بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ دوسری بات میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اس کے بارے میں، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، بیماری کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ جان لیں کہ کوئی وجوہات آپ خود ڈھونڈ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے معاملات کیا کیا ہیں، کس طرح کی بیماریاں بنتی ہیں، کس طرح پیدا ہوتی ہیں۔ اگر برین میں کوئی مسئلہ ہے، شروع سے مسئلہ ہے، یا بچوں میں کوئی بعض کا ہوتا ہے کہ بچوں کے پیٹ میں کیڑے وغیرہ کی شکایت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں تھوڑی ضد آنی شروع ہو جاتی ہے۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہوتا ہے گھروں میں لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں، وہ والدین مطلب وہ شدت پسند ہوتے ہیں، وہ اپنی مسز کو مارتے ہیں، ایسے لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، تو اس کا بھی اثر پڑتا ہے بچوں پر۔ دوسری بات یہ کہ جو پیرنٹس اپنے بچوں کے سامنے مطلب حلال حرام کا معاملہ نہیں رکھتے، اور وہ جیسا پیسہ آتا ہے وہ مطلب کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، جب آپ کسی کی حق تلفی کریں گے تو بچہ وہی سیکھے گا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو معاشرتی اور سماجی معاملات میں ہمیں مل کے اکٹھی کرتی ہیں، ہم جو تھوڑا تھوڑا کر کے جوڑتے ہیں اور بہت کو اپنے بچوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پھر بچے وہی کچھ کرتے ہیں جو ہم کر چکے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو بالکل صحیح تھے، ہمارے بچے نے یہ پتہ نہیں کہاں سے پرورش لے لی۔ تو پرورش انسان کا بچہ تو انسان سے ہی لے گا، اسی معاشرے سے ہی لے گا۔ تو یہ جو بہت ہی خطرناک چیزیں ہیں، اس بارے میں بڑا غور کرنا پڑے گا۔ آنے والے وقتوں میں یہ بڑے مسئلے مسائل پیدا ہوں گے۔ ہم لوگ سنتے تھے کہ بزرگ جب کوئی آتا تھا، پہلے وقتوں کی بات سنتے تھے کہ وہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، اگر کوئی بزرگ محلے میں کسی کو ڈانٹ دیتا تھا تو سب لوگ اس کی عزت کرتے تھے، کوئی اس کے سامنے نہیں بولتا تھا۔ ابھی والدین اگر بچہ کوئی غلطی کرے گا تو اگر شکایت کرنے کے لیے جائے گا تو مطلب ان کے والدین ہی آپ کے گلے پڑ جائیں گے کہ ہمارا بچہ تو ایسا نہیں، تمہاری ضرورت کیسی، تم نے اس کو کچھ کہا۔ مسجدوں کے اندر شور ہونے لگ گیا ہے، تو یہ مطلب کوئی بندہ گانا سنتا ہے، کچھ کرتا ہے، کوئی بھی اس کا عمل ہے تو وہ والنٹیر ہو کر کرتا ہے، اس کے اندر کوئی خوف نہیں ہے۔ تو اس لیے رولز کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ جب رولز کی وائلیشن ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی بھی انوائرمنٹ، کوئی ادارہ نہیں بچتا، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ نہیں بچتا، کوئی گھر نہیں بچتا، سب لوگ تباہ ہوتے ہیں۔ تو یہی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ہم لوگ بے راہی کا شکار ہیں، شتر بے محال جس کو بولتے ہیں، کہ جہاں دل چاہے جو دل چاہے کرتے ہیں، اور کہتے ہیں بچے بھی جو دل چاہے کریں۔ مارے پیٹے نہ بچوں کو، بچوں کی کاؤنسلنگ کریں، بچوں کو پیار سے سمجھائیں، اور آہستہ آہستہ آپ خود کی زندگی بدلیں گے تو بچوں کی زندگی میں لازمی تبدیلی آئے گی۔ اور یہ تبدیلی بہت ضروری ہے، کیونکہ کوئی ہم لوگ اس کو مطلب ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اپنے آگے آنے والے وقت کو اس طرح ڈیل کریں گے۔ تو بچوں کے ساتھ بڑے پرابلمز ہوتے ہیں، انہوں نے ایک لمبی زندگی جینی ہوتی ہے۔ آج ہم ان کو کوستے رہیں گے، گھر سے باہر نکلیں گے، پھر وہ اس طرح کی سوسائٹی اپنائیں گے، وہ جو بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ محفلوں میں بیٹھیں گے، پھر وہ نشے کے عادی، وہ مرڈرز، کرائم، کڈنیپنگ وغیرہ اس طرح کے معاملات میں بچے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو اس بات کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر اس چیز پہ غور کریں۔ فیملی ہسٹری کیا ہوتی ہے، یہ جو آپ کتابوں میں پڑھتے رہیں گے تو کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ حقیقت کو مانتے ہوئے خود اپنی زندگی کو بدلیں تاکہ ہمارے آگے آنے والی نسلیں وہ صحیح راہ راستے پہ چلیں اور ہمارا ملک ترقی کرے اور ان کی زندگیاں بھی آسان ہوں۔ اس میں جو میں میڈیسن، ہومیوپیتھی میڈیسن کا ذکر کرتا ہوں، وہ ایک میڈیسن اس کے اندر ہوتی ہے جناب اسٹیفس گیریا۔ اسٹیفس گیریا، ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو بچوں کے دانت خراب ہونے شروع ہوتے ہیں، ان کو ہڈیوں میں پرابلمز ہوتا ہے، وہ ایک بچے اندر چڑچڑاپن کے اندر آتا ہے۔ تو آپ اس میں بھی دیکھیں گے اگر بچے کو کوئی مسئلہ ہے، اس کو فزیکلی کوئی مسئلہ ہے، اس کو مینٹلی کوئی مسئلہ ہے، تو آپ اس کا صدباب کریں اور دیکھیں آپ اس کی ہڈیاں تو کمزور نہیں ہیں، کیا اس کے دانت بلیک تو نہیں ہو رہے، کیا بچہ بار بار ڈرتا تو نہیں ہے،
کیا بچہ اپنی بات آپ کے ساتھ پوری طرح کہہ سکتا ہے، مطلب کیا آپ ان کے ساتھ فرینڈلی ماحول رکھا ہوا ہے بچوں کے ساتھ. تو یہ ساری باتیں جب آپ کو صورت میں پتا ہوگا کہ جب آپ اس بارے میں بچوں کے بارے میں غور کریں گے. تو اسٹیفس کے لیے جس گولی دوائی استعمال ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے جس کی دانت وغیرہ بسیدہ ہو رہے ہوں تو یہ اس کی سمٹمز وغیرہ مل جاتی ہیں. بچہ وہ پھر اس ریئیکٹ ہوتا ہے باڈی کا کہ وہ بچہ اپنی تکلیف کو خود پہ برداشت کرتا رہتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کی طبیعت میں ضد آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد سینہ دوائی ہے دوسری، یہ پیڑ کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں بھی استعمال ہوتی ہے. تو اس میں بچے بہت ضدی ہوتے ہیں. کیمومیلا وہ دوائی ہے جناب، وہ بھی بچے. تو یہ سب غصے والی دوائیاں جس میں بچے بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں. نکس وامی کا ہے، بیلاڈونا ہے. تو آپ اس طرح کی میڈیسن، ٹرامونیم ہے. تو یہ جتنی میڈیسن ہومیوپیتھی استعمال ہوتی ہیں یہ سب سمپٹم ہوتی ہیں، جس طرح کی علامت ہوں گی اس طرح کی میڈیسن استعمال کی جائیں گی. میں آپ سے پھر بھی بار بار یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت دیں. جتنی اچھی ان کی ٹریننگ ہوگی، اور ٹریننگ فزیکلی ہوتی ہے کہ آپ ان کو باقاعدہ طور پہ کر کے دکھائیں گے تو بچے سیکھیں گے. اگر آپ ان کو لیکچر دیتے رہیں گے جی تو 2 ماہ کا کورس ہے، یہ 1 ماہ کا کورس ہے، تو اس سے کچھ نہیں بننے والا. تو جو بچوں کی باتیں کرنے سیکھ لیں گے اور وہ بعد میں اس پہ زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. دوسری بات ہے کہ رزق جتنا اچھا ہوتا ہے، اس بات کوئی مانے یا نہ مانے، جتنا رزق اچھا ہوگا اتنے ہی بچے مضبوط ہوں گے. جب آپ ان کو بچوں کو 7 سال تک اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں اور 7 سے لے کے 10 سال تک آپ بچوں کو ان کو شرعی احکامات سکھاتے ہیں، اور 10 سے لے کے 14 سال تک آپ ان پہ تھوڑی سختی کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کو بالکل فالو کرتے رہیں. اس کے بعد آپ 14 سال 15 سال کی عمر میں بچوں کے ساتھ فرینڈشپ بنا لیتے ہیں اور ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں اور ان سے اپنا مشیر مقرر کر لیتے ہیں. تو اس طرح بچے آپ کی عادتوں کے سے بھی واقف ہوتے ہیں اور ان کو زندگی کی صحیح ٹریننگ بھی مل جاتی ہے. گھر میں شرکِ حجات سے مل کے، اپنی بچوں کی ماما سے مل کے آپ یہ ڈیسائیڈ کریں، منصوبہ بندی کریں کہ ہم نے بچوں کی زندگی کو کس طرح بنانا ہے، کس طرح کا انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے، اور کون کون سی تعلیم ہم نے دینی ہے تاکہ آپ کے بچے مضبوط ہوں اور وہ کبھی بھی بے راہ روی کا شکار نہ ہوں اور آپ کی آنکھیں ہمیشہ ٹھنڈی رہیں. یہ جو مطلب حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ والدین اپنے بچوں کو، باپ اپنے بچوں کو اس سے بڑا اور تحفہ کیا دے سکتا ہے کہ جو والدین اپنی اولاد کی اچھی تربیت. تو یہ اچھی تربیت سے ہی کام بنتا ہے. ٹریننگ جتنی بھی اچھی ہوگی اتنا ہی محاذ میں لڑنے میں انسان کو تکلیف کم ہوتی ہے اور زندگی بھی آسانی سے گزر جاتی ہے. تو یہ زندگی بہت مشکل کٹھن مسئلہ ہے. یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے. قید خانے میں اتنی آسانی سے مزے سے نہیں رہا جا سکتا. اس لیے اپنے بچوں کو اس قید خانے میں رہنے کے لیے تھوڑا مضبوط بنائیں، ان کے دماغ کو تھوڑا مضبوط کریں، ان کو اچھی انوائرمنٹ دیں، اچھے دوستانہ ماحول دیں. آپ دیکھیں کہ یہ چیز ان کو خراب کرتی ہے تو آپ وہاں سے اس کو کسی طریقے سے روکیں، پیار سے سمجھائیں اس کو. بچے ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، یہ بالکل بات کو مان لیتے ہیں. سختی کریں گے تو بچے آپ سے دور ہو جائیں گے اور دور ہونے کے بعد وہ آپ کی بات کبھی بھی نہیں مانیں گے. یقیناً یہ بات آپ کو، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی.